حضرت علی کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز توڑ دی اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو سب سے پہلے علی کو بلوایا اور نماز توڑنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی زور زور سے رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بہت لمبا کر لیا۔ نمازیوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے نہیں اٹھیں گے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور نماز کو پورا کرنے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور فرمانے لگے، علی کہاں ہے؟ تو نمازیوں کی آخری صف پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ جب مولانا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں پہلی صفوں کے ثواب کے بارے میں علم نہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم ہے کہ پہلے صف میں نماز ادا کرنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ کو کس نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے روکا؟ کیا گھر والوں کی محبت نے تمہیں روکا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے گھر والوں کی محبت کیوں مجھے روکے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے سے روک دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن حضرت بلال نے اذان دی تو میں مسجد میں ہی موجود تھا۔ اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ میرا وضو نہیں رہا۔ میں وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں نے بار بار گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بار بار پکارا کہ دروازہ کھولو، لیکن میری پکار کا کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ میں وہاں کھڑا بہت ہی بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور ایک پیالہ میرے سامنے آیا جس کو سبز رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے رومال کو پیچھے ہٹایا تو اس پیالے میں شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی تھا۔ میں نے وضو کیا اور رومال سے پیالوں کو پھر سے ڈھانپ دیا جو میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے اسے پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ پیالے کون لے کر آیا تھا، کس نے رکھا تھا، پھر اس کو کس نے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی کیا تجھے معلوم نہیں وہ پیالہ، وہ رومال کس نے تم کو دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شان پر قربان جاؤں، بے شک اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں کہ وہ رومال اور پیالے کس نے مجھے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کوثر کا پانی تمہارے لیے پیش کیے ہوئے تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام رومال لے کر آئے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں میرے پاس پیش ہوئے۔ انہوں نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رکعت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں اور رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ جب تم رکعت میں آ کر شامل ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ملا۔ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ علی جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو تباہ برباد کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا۔ اس نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی میری مدد فرما دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیجا اور کہا، گھر جا کر ماں سے کہو کہ امی جان ابا جان نے آپ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیجیے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گیا اور کہا امی جان ابا جان اور وہ درہم مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ابو جان سے کہہ دے کہ ابو جان امی جان کہتی ہے وہ 6 درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے، گھر میں بس یہی درہم ہے، ان کے علاوہ اور کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جاؤ گھر جا کر امی جان سے بہت 6 درہم لے کر آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھر گئے اور امی جان سے 6 درہم لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اور سائل کے حوالے کر دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے گھر آ رہے تو راستے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا۔ حضرت علی نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ تم اس اونٹ کو کتنے میں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا میں اس اونٹ کو 140 درہم میں فروخت کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں یہ رقم تم کو شام کو دے دوں گا۔ وہ بندہ حضرت علی کی بات پر رضامند ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت علی نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کسی شخص نے وہیں پر دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں یہ 200 درہم میں اونٹ فروخت کروں گا۔ اس بندے نے 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا کہ وہ بندہ بھی وہاں آ گیا جس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 140 درہم اس بندے کو ادا کیے اور 60 درہم جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دریافت کرتی ہے کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، یہ 60 درہم آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہی درہم ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 درہم دو گے تو میں تمہیں ان کا اجر 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ ہم نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ نے اس کو 10 گنا بڑھا کر ہمیں 60 درہم عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا اے امیر المومنین، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا برا وقت ختم ہونے والا ہے؟ ایسے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی فرمانے لگے اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا اے علی، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص، وہ 5 نشانیاں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھولنا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھولنے لگ جائے اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ پاک کی طرف سے ایک کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کے سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دین کے سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، درود پاک کی محبت کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے
जो वक्त बदलने की निशानी है और ऐसे शख्स का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बंदा बनाता है तो थोड़ी सी आजमाइश भी करता है। यानी कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है या नहीं। जो शख्स अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक ताला उस बंदे से दुनिया में भी राज़ी हो जाता है और आखिरत में भी राज़ी हो जाता है। जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और सोच में लग जाए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सजदा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परेशानियाँ क्यों आ रही है। अक्सर लोग दुख और मुसीबत में ऐसा ही कुछ सोचते हैं, मगर एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाती है तो उससे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने अपना प्यारा बंदा बनाता है, हम उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुशी रहता है। और यही नहीं बल्कि ऐसा लगने लग जाता है कि दुनिया में उस इंसान से बड़ा सुकून वाला कोई और दूसरा शख्स है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी गम उस इंसान को नहीं है। नंबर 5, खर्चे में कमी आ जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ऐसे शख्स के लिए 5वीं निशानी ये है कि जिस इंसान के खर्च में कमी आने लग जाए और रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की फिर हलाल की कमाई में बरकत होना शुरू हो जाती है। चाहे वो लोगों पर कितना ही खर्च क्यों ना करे, चाहे गरीबों में कितने ही पैसे बांटे या तकसीम करे, मगर उसकी दौलत में फिर भी कभी कोई कमी नहीं आती। उसके अलावा भी याद रखना कि जिस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, यानी जो इंसान हर वक्त सिर्फ अल्लाह ही की तस्बीह करता रहता है और उसके पास कुछ ना हो, फिर भी वो कभी अल्लाह से शिकवा या शिकायत नहीं करता और कहता है कि अल्लाह जो भी तो करता है मेरे हक़ में वही बेहतर होता है और तू बेहतर जानने वाला है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह तबारक ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राईल, मैंने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तू भी उससे अपना महबूब बना ले। तो नाज़रीन, जिस भी इंसान को उन 5वीं निशानियों में से अगर एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त बहुत जल्द अच्छा होने वाला है और बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह अपना करम और फजल फरमाए और तमाम मुसलमानों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को पंजगाना नमाज के साथ पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।